जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत में आपकी मेज़बान सहर और आपके साथ हमारा साथ है। ज़ोहरे हिदायत में आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज शब ज़रबत इमाम अली अलैहिस्सलाम होगी और हमारी तमाम नशरियात जो हैं वो शहादत इमाम अली तक जो हैं वो इन्हीं के टॉपिक पर रहेंगी, इसी हस्ती की, इस अज़ीम हस्ती की जिनकी वजह से इस कायनात के रंग हैं, इस कायनात की रौनक है, इस कायनात में अल्लाह और उसके रसूल का नाम गूंजता है। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी कही हुई बातों को भी दोबारा अपने ज़हनों में उजागर करने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे और फिर ख़ुद को देखेंगे कि हम किस हद तक उनकी ज़िंदगी से हम मुमासलत रखने की कोशिश करते हैं, कितना उनके कहने पर अमल करने की कोशिश करते हैं और कितना उनसे मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, मोहब्बत जो है वो अमल का नाम है और अमलों से साबित कीजिए कि आप रसूल अल्लाह और अली से मोहब्बत करते हैं, वरना जो हमारी मोहब्बत है वो ना सिर्फ़ कि हमारे लिए वो इनकम्प्लीट रहेगी बल्कि वो हमारे लिए जज़ा का बायस बनने की बजाय सज़ा का बायस बन जाएगी। जो कहा अली ने वो कीजिए, जो आपने सुना उन जो वो कहते हैं उनको मानिए और फिर उस पर अमल कीजिए कि अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल नमूना बना लीजिए, नक्शे कदम पर चलिए हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के। और आज हम बात करेंगे उनकी शख्सियत के बारे में भी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेहतरीन बातों से, बेहतरीन अक़वाल से शुरू करूँ जिनके अंदर इतनी हिकमत और दानिश पाई जाती है कि अगर आप सिर्फ एक कॉल पर भी अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है वो संवर सकता है। इतनी उसके अंदर वुसअत है, इतनी जामे हैं वो कॉल सब कि आप उस पर सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है और आपकी ज़िंदगियों में इतनी बेहतरीन तब्दीलियाँ आ सकती हैं कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ कॉल जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेशक ये सब कॉल जो हैं वो आप जानते भी होंगे और बहुत दफ़ा जो है आपने सुने होंगे, लेकिन जितनी दफ़ा इनको रिपीट किया जाए, जितनी दफ़ा इन पर गौर किया जाए उतनी दफ़ा बेहतर है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जल्द जो है अच्छी बातों को भूल जाते हैं और जो दुनिया की खेल तमाशे हैं, जो रौनक है उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। इसलिए हिदायत टीवी का काम ही ये है कि आपको रिमाइंड करवाए, आपको असल और हकीकत की तरफ जो है, जो अच्छाई है उसकी तरफ लेकर चले। तो अगर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो, अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि इसको तुम पर एतबार कितना था। बड़ी ही छोटी छोटी बातें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हमें जो है बड़े बड़े जो इशू होते हैं मजहबी उन्हीं पर सुनने को मिलेंगी, लेकिन चूँकि इमाम अली वो शख्सियत थे जो बंदों की असलियत को जानते थे कि इंसान की असल इंस्टिंक्ट क्या है, किधर से उसकी शुरू होती है। इसलिए उसको बहुत बहुत छोटी छोटी बातों को जिनको हम जानना चाहते हैं, जिनके बारे में हमें नसीहत की ज़रूरत होती है, जिनके बारे में हमें आम फहमी की ज़रूरत होती है, वहाँ तक वो पहुँचे। और बाद में वो बड़ी बड़ी बातें जो कि बहुत ज़हीन लोगों के लिए होंगी, जो कि बहुत आलिम लोगों के लिए होंगी, वो कि पहले उन्होंने एक आम इंसान के हिसाब से बात की कि अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि इसको तुम पर कितना एतबार था। बहुत आसानी से हम जो हमारे लोग होते हैं इर्द गिर्द, जो हमसे प्यार करने वाले होते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमारी फ़िक्र करते हैं, जो हमारी दुनिया की, जो हमारी आखिरत की फ़िक्र करते हैं, कभी मौका पड़ने पर हम उनको इस्तेमाल कर जाते हैं और हम ये समझते हैं कि उनको धोखा देने के बाद हमें ज़रूरत नहीं, हमें लगता है कि वो हमसे बेवकूफ़ बन गए, बल्कि ऐसा नहीं होता। होता कुछ इस तरह से है कि वो प्यार करने वाले लोग जो आपका ख़याल रखते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, बहन भाई हों, शौहर बीवी, बच्चे, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ जो भी हैं, जो आप एतबार करते हैं, उनको अगर आप धोखा दे देते हैं तो ये कभी मत समझिए कि आपने उनको बेवकूफ़ बनाया, बल्कि ये सोचिए कि उनको आप पर कितना एतबार था और कितना ज़्यादा उन्होंने आप एतबार किया। इतना एतबार था कि वो आपके धोखे को भी जो है वो ये समझ बैठे कि ये हमारे साथ भला ही कर रहा होगा। फिर एक जगह हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह ताला की इताअत करता है, जो बंदा अल्लाह ताला की इताअत करता है और अपने हर काम में अल्लाह ताला से मदद का तलबगार होता है और हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखता है, उसकी अक्ल में रोशनी और नूर पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये देखें कि अल्लाह ज़िंदगी जो है, इंसान का दुनिया में आना और हमारी ज़िंदगियों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की अताअत, उसकी इबादत, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना और उसकी खुशनुदी हासिल करना है।
ہم جو ناقص العقل انسان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر کے جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو دنیاوی تفریح اور اٹریکشنز ہیں ان کو حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد اگر موقع ملے تو ہم اللہ کے پاس چلے جائیں۔ حالانکہ بہت ہی آسان راستہ ہے، بہت ہی سیدھا راستہ ہے۔ پہلے آپ اللہ کو پا لیجئے، پہلے آپ اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جائیں، پہلے آپ اللہ کی اطاعت میں مبتلا ہو جائیں، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو دنیا جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے مچل رہے ہیں، جس تفریح کو آپ کرنے کے لیے مچل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں خود ہی لا کر ڈھیر کر دے گا، اور اس طرح سے کہ اس کو آپ کی ثواب کا باعث بنائے گا، نہ کہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی سزا جو ہے وہ اٹھانی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں مدد طلب کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ انسان کی، بندے کی عقل میں روشنی اور نور اس طرح سے پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے جو رانگ اور رائٹ ہیں، غلط اور صحیح کے جو راستے ہیں وہ بہت ہی واضح طور پر عیاں ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ حد ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں جو بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے ہوئے آپ جن کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے صحیح اور غلط ہونے کا فرق جو ہے وہ آپ کو صاف واضح معلوم ہو جاتا ہے، اور آپ کی روشنی کی، عقل کی روشنی کے وہ در کھل جاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اصل حقیقت کی طرف جا رہے ہیں یا وہ صرف سراب ہیں جن کی طرف آپ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں، اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ بہت گہری بات ہے، اس پر غور کریں، اگر ہم تھوڑا سا اس پر ٹائم لگائیں تو ہم یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا۔ کیوں بنایا؟ صرف کہہ دینے سے ہم بہت آسانی سے کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات تو بنایا، لیکن کیا وجہ تھی کہ اس کو تمام مخلوقات سے برتر قرار دیا؟ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خواہش پیدا کر دی، اور فرشتے جو مخلوق ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عبادت اور ان میں عقل پیدا کر دی، اور ان کو ایک ہی سائڈ پر لگا دیا۔ لیکن انسان میں تمام مخلوقات کی جو خوبیاں ہیں وہ پیدا کر دی۔ انسان میں عقل بھی پیدا کر دی، انسان میں شعور بھی پیدا کیا، انسان میں جذبات بھی پیدا کر دیے، انسان میں خواہش بھی پیدا کر دی۔ اب انسان کو اتنی ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے اس کو اعزاز دیا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اتنی ساری خوبیاں ہیں جو تمام دنیا کی باقی مخلوقات میں خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ نے وہ تمام خوبیاں ایک انسان میں اکٹھی کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر امتحان ڈالا ہے، آزمائش ڈالی ہے کہ وہ ان خوبیوں کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش کو دبا لے تو وہ فرشتہ بن سکتا ہے جب وہ چاہے، اور اگر وہ اپنی عقل کو دبا لے تو جانور بن جاتا ہے۔ سو اس کے لیے اعتدال کا راستہ چنا گیا، اس کے لیے انسان کے لیے کہا گیا کہ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم جب اس دنیا میں آئے ہو تو کس طرح سے ان تمام خوبیوں کو، ان تمام خواہشات کو، ان تمام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل اور تمہیں جذبات اور تمہیں دل عطا فرمایا ہے، اور سب چیزوں کو، خواہشوں کو لے کر تم کس طرح چلتے ہو، کس طرح اعتدال اور متوازن زندگی جو ہے وہ گزار پاتے ہو۔ تو اس لیے انسان پر ڈبل ڈیوٹی جو ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہے کہ وہ دنیا ترک کر کے فرشتہ بن جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور دنیا کو ترک کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور گول سیٹ کیا ہے، ایک اور گول یہ سیٹ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر عمل کرتا ہوا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہوا دنیا پالے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے مشکل پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور اگر اس کے راستے پر چلیں گے جو بظاہر دیکھنے میں بہت مشکل لگتا ہوگا، لیکن اگر اس کے راستے پر چلیں گے تو آپ یہ دیکھ سکیں گے، آپ یہ پا سکیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جس راستے سے ہو کر دنیا حاصل کر رہے ہیں وہی بہترین راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا آپ کو کہ آپ دنیا کی جو جائز لطف ہے اس سے نہ اٹھا سکیں، جائز جو اس کی خوبصورتیاں ہیں اس سے لطف اندوز نہ ہو سکیں، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھ سکیں، ایسے مقامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے اس کو خوبصورت بنایا ہے ان کو نہ دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ایک راستہ بتا دیا ہے کہ کس پر چل کر آپ وہ حاصل کریں تو آپ دنیا بھی پالیں گے اور آپ آخرت بھی پالیں گے۔ ایک اور قول آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے اس طرح ملو، اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کتنی ڈیپ ڈیپتھ ہے اس بات میں اور کتنی گہرائی ہے اس بات میں، اگر آپ سوچیں کہ بتا دیا ایک جملے میں بتا دیا کہ انسان کو زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، انسان کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر تو تم ملو
اگر تم جب لوگوں سے ملو تو اس طرح سے ملو کہ تمہاری محبت سے، تمہاری شفقت سے، تمہارے اندر کی انسانیت سے وہ لوگ امپریس ہوں، وہ لوگ سوچیں تمہیں دیکھ کر ان کا بھی دل چاہے کہ ہم بھی انسانیت پسند ہوں، ہم بھی انسانیت سے محبت کرنے والے ہوں، ہم بھی اللہ اس کے رسول اور اس کی آل سے محبت کرنے والے لوگوں میں شمار ہوں۔ اس طرح نہیں کہ تمہیں دیکھ کر یہ لگے کہ نہیں ہمیں ان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، جیسا کہ بڑی کامن سی بات ہے کہ ہمیں اپنے عملوں سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر ہر طرف جو ہے وہ غیر مسلم پائے جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو تشدد سے، ہمیں ان کو اپنے غلط اعمال سے، ان کو اپنی شدت پسندی سے نہیں، بلکہ ہمیں انہیں اپنی خوبصورتی سے، اپنے اعمال کی خوبصورتی سے، اور بتا کر کہ اسلام کس قدر خوبصورت مذہب ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ بتانا ہے ان کو، نہ کہ یہ بتانا ہے کہ جب مر جائیں تو وہ شکر کریں کہ ہم دنیا سے چلے گئے اور دنیا سے جو ہے ایک بوجھ کم ہو گیا، بلکہ اس طرح سے ہو کہ وہ ہمارے لیے روئیں اور کہیں کہ یہ شخص جو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آیا تھا، اللہ کی طرف اس نے ہمیں گامزن کیا تھا، اللہ کے راستے پر چلایا تھا، یہ ہم سے دور چلا گیا، اور جب آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کی کمپنی کے مشتاق ہوں۔ ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ جو ملاقات کریں گے، اور آج اس امام کی، اس عظیم ہستی کی، جس کی وجہ سے دنیا میں، جس کی وجہ سے کائنات میں رنگ و روپ پائے جاتے ہیں، آج ان کی بات کرتے رہیں گے، اور آج ہم سیکھیں گے، آج ہم عہد کر لیں گے کہ ہم سیکھیں گے ان کی زندگی سے، ان کی موت سے، ان کی کہی ہوئی باتوں سے آج ہم بہت سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔